ہم اب تک اوسط مجموعی لاگت کی بات کافی ساری ویڈیوز میں کر چکے ہیں، جہاں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ مجموعہ ہوتی ہے اوسط مقررہ اور اوسط متغیر لاگت کا۔ لیکن جب ہم مقررہ لاگت کی بات کرتے ہیں تو درسی خیالات کے حساب سے ہم شارٹ رن یا مختصر مدت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اکنامکس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، شارٹ رن یا مختصر مدت ایسی مدت کو کہتے ہیں جس میں کم از کم کوئی ایک ان پٹ یعنی پیداوار کا جزو فکسڈ ہوتا ہے یا پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لانگر ٹرم یا طویل مدت کی، مثال کے طور پہ ہم ایک کارخانہ چلا رہے ہیں تو اس کی مختصر مدت کی فکر کیا ہوگی؟ ہمیں ایک اور کارخانہ بنانے میں کتنا وقت لگ جائے گا، یا دوسرے کارخانے کو بند کرنے یا بیچنے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ مگر طویل مدت میں ہم جتنے چاہیں کارخانے لگا سکتے ہیں یا جتنے چاہیں کارخانے بند کر سکتے ہیں۔ تو یعنی طویل مدت میں ہر چیز غیر مستقل ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اوسط مجموعی لاگت، جس کو ہم مختصر مدت کے نظریے سے پڑھ رہے تھے، اب اس کو ہم طویل مدت کے نظریے سے پڑھیں گے۔ تو تصور کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ٹرکوں میں کھانے کا ہوٹل کھولنا چاہتے ہیں جس میں ہم شوارما بیچنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹرک ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 100 شوارما بیچے گا۔ ابھی تک ہم نے اپنا کاروبار شروع تو نہیں کیا، مگر یہ ہمیں ابھی سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کتنے ٹرک خریدنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے تھوڑی بہت بازار میں معلومات کی تو ہمیں پتا چلا کہ ایک دن میں ہم آرام سے 200 شوارمے بیچ سکتے ہیں۔ تو ہمارا ہدف ہو گیا 200 شوارما فی دن۔ اب اس طرح کے وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مقررہ لاگت کو اس بہترین طریقے سے استعمال کریں کہ وہ ہماری اوسط مجموعی لاگت کو کم سے کم کر دے، جو کہ 200 شوارما فی دن پہ آئے گی۔ اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری مقررہ لاگت ہوگی ہماری ٹرک پہ لگنے والی قیمت۔ اس کے علاوہ متغیر لاگتیں بھی ہوں گی، جیسا کہ ہمارا کھانا بنانے اور دینے والا عملہ، شوارما بنانے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہمارے پاس ہوگا ایک اوسط مجموعی لاگت کا کرو یا ترسیم جو کچھ ایسا دکھے گا۔ ہم ادھر لیں گے شوارما کی مقدار فی دن، اور عمودی محور میں ہم لیں گے لاگت فی شوارما۔ اب چونکہ ہم اپنی لاگت ایسے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اوسط لاگت کم ہو جائے، اور ہمارا ہدف ہے 200 شوارما فی دن، جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں 2 ٹرک سے۔ اور تصور کرتے ہیں کہ اوسط لاگت فی شوارما آ گئی 50 روپے، تو 200 شوارما فی دن، لیکن اصل حالات میں شوارما کی مقدار ہر دن مختلف ہوگی، اور اسی فرق سے بنے گا ہمارا اوسط مجموعی لاگت کا کرو یا ترسیم، جو کہ شاید کچھ ایسا دکھے گا۔ ہم نے پہلے بھی ایسی لکیریں دیکھی ہوئی ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے اوسط مجموعی لاگت کا کرو۔ مگر ابھی کیونکہ ہم خاص طور سے مختصر اور طویل مدتوں کے فرق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا مختصر مدت کا کرو یا ترسیم ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جہاں ہمارے پاس ایک دن میں 2 شوارما کے ٹرک کام کریں گے۔ اگر کچھ ایسا ہو گیا کہ کسی بھی وجہ سے ہمیں 200 کے بجائے صرف 100 ہی شوارما بنانا ہو، کیونکہ شاید لوگوں کو صرف اتنے ہی چاہیے ہیں، تو یہ ہم نے ادھر لکھ دیا 100۔ اب اگر ہم اپنے ٹرکوں کی تعداد اتنی ہی رکھیں، یعنی اپنی مقررہ لاگت کو تبدیل نہ کریں، تو پھر ہماری لاگت فی شوارما بڑھ جائے گی۔ یہ ادھر اب ہو جائے گا مثال کے طور پہ 70 روپے فی شوارما۔ اب ایک دوسرا منظر سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا شوارما ہماری امیدوں سے زیادہ اچھا بکنے لگتا ہے، یعنی ہمیں کوئی 300 شوارما فی دن بنانے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب جب ہم اپنی مقررہ لاگت نہیں بدل رہے، جیسا کہ مختصر مدت کے اصولوں میں ہوتا ہے، تو اب ہماری لاگت فی شوارما ہو جائے گی 80 روپے۔ تو اب ہمارے پاس 3 مناظر آ گئے۔ تو تب جب ایسا وقت ہو جس میں صرف 100 شوارما بنانے والا سلسلہ ہو، تو ایسے میں زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہوگی کہ جی چلو ایک ٹرک بیچ دیتے ہیں
تاکہ ہماری اوسط مجموعی لاگت کم ہو سکے۔ تو طویل مدت کے حساب سے ہم نے اپنا ایک ٹرک کم کر لیا تاکہ اوسط مجموعی لاگت کم ہو جائے۔ تو یہاں ہوگی ہماری فی شاورما لاگت 60 روپے۔ اور اب کرو یا ترسیم کچھ ایسا نظر آئے گا۔ اگر حالات اس سے بدتر ہو گئے تو ہماری لاگت اس سے بڑھ جائے گی، اور اگر بازار کے حالات وہی ہو گئے جیسا کہ ہمیں امید تھی یا اس سے بھی بہتر، تو ہماری لاگت مزید اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ والا لاگت کا کرو جو کہ ایک ٹرک پہ مبنی ہے، اس کو ہم لکھ دیں گے مختصر مدت والا اوسط مجموعی لاگت ایک ٹرک والا۔ یہ صرف نصف یا آدھا بہترین طریقہ ہوگا اگر ہم نے واقعی 200 شوارمے فی دن بیچ دیے تو، یا 300 شوارما فی دن بیچ دیے، مگر 100 کے حساب سے یہ بہترین حل ہے۔ اب چیزیں الٹ بھی ہو سکتی ہیں، شاید ہم شروع کریں 200 شوارما فی دن کے حساب سے اور بکنے لگیں 300، اور 300 شوارمے صرف 2 ٹرکوں کے ساتھ ایک بہترین تدبیر نہیں ہے۔ تو طویل مدت کے معاملے میں ہم شاید ایک اور ٹرک آرڈر کر دیں جو کہ شاید 2 سے 3 مہینے میں آ جائے گا، اور پھر جیسے ہی وہ آئے گا اب ہم بہترین انداز سے 300 شوارما فی دن بیچ سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ایک اور ٹرک ہوگا تو پھر اب ہم ایک اور اوسط مجموعی لاگت والا کرو بنا سکتے ہیں جو کہ کچھ ایسا دکھتا ہوگا۔ تو یہ ہو گیا مختصر مدت والا اوسط مجموعی لاگت کا کرو، یعنی 3 ٹرکوں کے ساتھ۔ یہاں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ مختصر مدت وہ ہے جہاں کم از کم ہمارا ایک ان پٹ فکسڈ یا مستقل ہے، اور اپنی مثال میں ہم تصور کر رہے ہیں کہ وہ ان پٹ ہے یہ ٹرک، اور باقی سب کچھ غیر مستقل خرچے کا حصہ ہے یا متغیر خرچے کا حصہ۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں طویل مدت والی اوسط مجموعی لاگت کا خیال آتا ہے کہ وہ کیا ہوگی۔ تو جی طویل مدت میں ہم ٹرکوں کی تعداد میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور جب ہم ان میں تبدیلی کر سکتے ہوں گے تو ہم اتنے ہی ٹرک اٹھائیں گے جتنے ہمارے بہترین لاگت کو حاصل کرنے میں مددگار ہوں گے۔ تو طویل مدت میں اگر ہمیں 100 شوارمے بنانے ہیں تو ہم صرف ایک ٹرک لیں گے، یہ ہوا اس کا نشان۔ 200 بنانے ہیں تو 2 ٹرک، اور یہ اس کا نشان۔ 300 تو 3 ٹرک، اور یہ ہو گیا اس کا نشان۔ اور اب ہمارا طویل مدت والا اوسط مجموعی لاگت کا کرو ان 3 نشانوں کو جوڑ لے گا اور کچھ ایسا نظر آئے گا۔ یہاں اس نشان پہ شاید دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ یہ تو 1.5 ٹرک ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو طویل مدت والے معاملے میں ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ٹرک کی جسامت کا تعین کر سکتے ہیں، جو کہ شاید 1.5 ٹرک والی جسامت ہو یا 2.5 ٹرک۔ مگر خلاصہ یہ ہے کہ طویل مدت والا اوسط مجموعی لاگت کا کرو احاطہ کرتا ہے تقریباً سارے ہی مختصر مدت والے کروز کے کم ترین لاگت والے حصوں کا، کیونکہ چاہے ہم جو بھی مقدار بنائیں ہمیں اس کو بہترین لاگت میں بنانا ہے، جو کہ ان تمام مختصر مدت والے کروز کے نقطوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔